بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ اور کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ رب العزت نے اس بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہی ہمارا آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جو لوگ نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں ان لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے ڈیلی ویڈیو کی اپڈیٹس پہنچتی رہے۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے: یقیناً ہم نے انسان کو کالی سڑی ہوئی اور کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اسرائیل علیہ السلام کو کہا کہ وہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم الہی کے مطابق اسرائیل علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین کی اوپری تہہ چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی، جس میں مختلف رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید اور سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، نرم و سخت، شیریں و تلخ، نمکین و پھیکی وغیرہ جیسی کیفیتوں والی مٹیاں تھیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہی ایک عورت کو تخلیق کیا جس کا نام حوا سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ دنیا میں حوا سلام اللہ علیہا تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اور خواتین کے معاملے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے، اگر تم اسے اس کے حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ لہذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا ہے، جیسا کہ باجماعت نماز کا مسئلہ، جمعہ کا مسئلہ وغیرہ۔ تو شاید اس بات میں بھی اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بھی بچوں کی طرح نرمی رکھو۔ ناظرین، اس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ مرد عورت پر نگہبان ہے، گویا کہ عورت رعایا ہے اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم قرار دے دی گئی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی پسلی سے بنا کر اپنی اس حکمت کی طرف اشارہ دیا ہے کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی، بلکہ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے پیدا کیا۔ میں نے اسے تمہاری پسلی سے اس لیے نکالا کہ عورت کا تقدس اور پردہ برقرار رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی کس حصے کی مٹی سے عورت کی تخلیق کی گئی، یعنی عورت کے تقدس کو دیکھیں کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ مخفی رکھی گئی۔ اور اس کائنات کی پہلی عورت حوا سلام اللہ علیہا آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی اور اس کی منکوبہ کہلائی، یعنی کہ جن کے نکاح میں آئیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں افسردہ پھر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حوا سلام اللہ علیہا کو ان کے سامنے پیش کیا، تو آدم علیہ السلام نے جلدی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، پہلے اس کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ عورت کو مرد کی پسلی سے ہی کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہاں سے ملا؟ نہیں، یہاں بھی حکمت سے بات خالی نہیں ہے۔ انسانی جسم میں بہت سے نازک پارٹس ہوتے ہیں، یعنی دل اور کافی پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ جیسے پسلی نازک پارٹس کے لیے ڈھال ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیوی، بیٹی بھی ہے، اور جیسے پسلی دل کے پاس ہوتی ہے ایسے ہی یہ تمام رشتے دل کے پاس ہوتے ہیں۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو اس مرد کی پسلی سے پیدا کیا جاتا ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں۔ یہاں ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ مرد کی ایک پسلی عورت کی پسلی سے کم ہوتی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ کچھ لوگوں کا یقین بالکل غلط ہے کہ مرد کی پسلی عورت کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔
میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کی پسلیوں کی تعداد 12 سیٹ یعنی کہ 24 پسلیاں ہوتی ہیں۔ ان کی جنس چاہے عورت ہو یا مرد، لہذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، مگر بعض حالات کے ساتھ اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہو تو ان کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی انشاءاللہ کوئی اسلامک نئی تاریخی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔